اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں جن میں سے چند چنیدہ جو رہ گئی ہیں میں ان میں سے بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل جو ہے آج جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے معمور ہوں۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارکہ ہمیں فیض نصیب فرمائے۔ تو بقیہ حصہ جو جمعۃ المبارکہ رہ گیا تھا اس میں سے چند چیزیں بڑی ضروری ہیں جو رہ گئی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اور آپ نے سنا ہے مشکوٰۃ شریف میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہیں، سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار دن جمعے کا دن، اور کہیں فرمایا افضل الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی جمعے کا دن افضل ہے۔ تو میں عرض کر رہا جو حدیث پاک کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ، سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن۔ سبحان اللہ۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین کی طرف اترے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور وہ اللہ کے نزدیک جمعۃ المبارک کا دن یوم مزید ہے۔ آسمانی فرشتوں میں اسی دن کا یہی نام ہے، جمعہ کا دن کا نام یوم مزید ہے، اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا کہ جب تم نے جمعہ کو مکمل کر لیا، سالم کر لیا، تو گویا تمام دنوں کو سالم کر لیا۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنہ سے بچا لیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک میں مسواک کیجیے، غسل کیجیے بہترین والا، اور خوشبو لگائیے، سرما لگائیے۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک کی تیاری کہ جب پہلی اذان ہو بالکل تیار ہوں اور نکل پڑیں اور سب سے اگلی صف میں جا کے بیٹھیں۔ حضرات محترم، آسمانوں پہ کتنے انتظامات ہوتے ہیں، جہنم کو آج کے دن بھڑکایا نہیں جاتا، جہنم کو جو ہے وہ آج کے دن بھڑکایا بھی نہیں جاتا، اور اس دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک میں زوال بھی نہیں ہوتا، جب چاہیں نماز پڑھیں، اس میں زوال نہیں ہوتا۔ اور حضرات محترم، آگے یہ ہے کہ اس مبارک دن میں جب آپ گھر سے غسل کر کے نکلیں گے، تیاری کر کے نکلیں گے، تو ہر قدم پہ ایک دن کے روزوں کا ثواب، اور ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور 1 سال کی راتوں کا قیام۔ صرف کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مسواک کرنی ہے، اچھی طرح غسل کرنا ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور دھلے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جا کے نا امام صاحب کے، جب دیکھیں مسجد میں کوئی نہیں ہے، ابھی جو ہے نا وہ ٹائم ہے، تو آپ جا کے سنتوں کا ٹائم ہے تو سنتے ادا فرما لیجیے، نفلوں کا ٹائم ہے نفل پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں اکثر مسجدوں میں سنتوں کا ٹائم دیا بھی جاتا ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے جو غریبوں مسکینوں میں خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرنا جمعۃ المبارک کا حصہ ہے، ضرور خرچ کریں،
ہاتھ بند نہ رکھیں۔ آپ کے پاس روپے ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، اللہ کی راہ میں ضرور اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ، تھوڑا سا 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، وہ پورے توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر انہی آداب کے ساتھ گھر واپس لوٹیں۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب۔ میرے عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک اتنی عظمتوں والا ہے، اور یہ جمعہ بھی جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا جمعہ ہے، عام دنوں کا جمعہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ رب العزت اس میں کتنی عنایات فرماتے ہیں اہل ایمان پر، کہ ہر فرشتے پر، ہر دروازے پر جو ہے مسجد کے ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے جاتا ہے اسے پہلا انعام بھی دیا جاتا ہے، ہاں، درجہ بدرجہ۔ اور پھر جب امام صاحب آ جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ رجسٹر بند کر کے نام بھی لکھتے ہیں، جو جاتا ہے پہلے جو جاتا ہے اس کا نام بھی لکھتے ہیں، اس سے انعام بھی دیتے ہیں، اور اس کے لیے انعام بھی، اجر بھی لکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک امام صاحب نہیں آتے۔ جب امام صاحب آ جاتے ہیں اور خطیب صاحب اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت وہ بھی جو ہے اپنے رجسٹر بند کر کے اس پاک محفل میں، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ، اس میں ملائکہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بڑا عظیم دن ہے، اس کی فضیلتوں کی کوئی انتہا نہیں، اتنا عظیم دن ہے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسی دن میں قیامت قائم ہونی ہے، اس لیے یہ عظیم دن ہے۔ اسی دن میں جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ اللہ سارے اہل ایمان کو، سارے انسانوں کو اللہ اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں اور اس کی قربتیں حاصل کر سکیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو آپ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، سارے نہانوں کے نا سب مسجدوں میں جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ اتنا عظیم ہے، حضور رحمت للعالمین کا رب کتنا عظیم ہے کہ ان کے صدقے کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا، ان کی وجہ سے جو ہے کافر بھی بچے ہوئے ہیں۔ نہیں تو پہلے کافر تو آرام سے پھڑونگے جاتے تھے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور فیصلہ ہو گیا کہ فلاں دن عذاب آئے گا، جو مانیں گے وہ بچ جائیں گے، اور نہیں مانیں گے نہیں۔ کوئی اب مانتا ہے نہیں مانتا، حضور رحمت للعالمین ہے، چلے آؤ، آپ آ کے سچے دل سے جب ہدایت طلب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ اگر کوئی بات میری بری لگی ہو کسی انسان کو، کسی بھائی کو، مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسے بھی معاف فرمائے، اور آپ سب بھی مجھے معاف فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔